الصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. درود و سلام پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. شاہ است حسین بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ. ہم نے یہ محفل، اس کا عنوان ہی محفل ذکر آل رسول ہے. یہ محفل صرف آل اطہار کے اور بھی آسان لفظوں میں کہہ لوں تو یہ نام حسین کے مالا جپنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ مقرر کی ہوئی ہے. تقریریں یہاں جمعے پہ بھی ہوتی ہیں، مختلف مقامات پر بھی ہوتی ہیں. سید سجاد شہزادہ امام عرش مقام سرکار امام زین العابدین علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ہمارا نام ہی کافی ہے. زبانیں وہی ٹھیک ہیں جو حسین ابن علی کے گیت گائیں. شاہ بادشاہ است حسین شاہ، بادشاہ است حسین شاہ، است حسین بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ. سلطان الہند معین الحق والدین سرکار معین الدین حسن چشتی اجمیری خود نجیب الطرفین سید ہے، اور یہ ربائی حضور سلطان الہند کی ذات پاک سے ہی معروف و مشہور ہے. حضرت خواجہ امام عرش مقام کی بادشاہی کا ذکر کر رہے ہیں. حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. آپ شاہی اور بادشاہی دیکھیں کہ 22,000 کا لشکر کم و بیش 100 سے 10 سے لے کر 15 تک افراد کہ جن میں 6 ماہ کی کلیاں بھی ہیں، اس کو مٹانے کے لیے آیا. پوری فورس، پوری ریاست جٹ گئی کہ بطول زہرا کے گلستان کو کاٹ دیا جائے. استاد زمان مولانا حسن رضا علیہ رحمت نے کہا، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. انہوں نے پوری تگ و دو کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس
خاندان عالی شان کو، نہ صرف خاندان عالی شان کو، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے نام و نشان کو مٹا دیں گے۔ حضرت امام کی بادشاہی دیکھو، صرف گلزار مدینہ ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے میں عالم یہی ہے کہ گھر گھر میں، گلی گلی میں، مسجد مسجد میں، چوک چوک میں حضرت امام کی بادشاہی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ شاہ حسن حسین بادشاہ، شاہ حسن حسین بادشاہ، شاہ حسن حسین بادشاہ۔ 7 محرم شریف کو دریائے فرات کے کنارے پہرے بٹھائے، اور ویسے بھی حور کو یہ حکم تھا کہ حضرت امام کے قافلے کو ایسی جگہ پہ روکا جائے جہاں ان سے پانی دور ہو، اور یہ پرانی جنگی تدبیریں ہیں کہ مقابلے کے لیے وہ جگہ منتخب کی جاتی تھی جہاں پانی کی فراوانی ہو، اور مقابلے والے کو اس جگہ پہ روکا یا ٹھہرایا جاتا تھا، یا روکنے اور ٹھہرنے پر مجبور کیا جاتا تھا جہاں پانی کی قلت ہو، یا سرے سے پانی نہ ہو، یا ہو تو بہت زیادہ دور ہو، کیونکہ عرب کنٹری میں گرم موسم کے اندر پانی اور پھر اس کی پیاس، اور جنگیں اے سی میں بیٹھ کر تو لڑی نہیں جاتی تھی، وجود پر لوہے کا لباس جسے زرہ کہتے ہیں، سر پر خرد وہ بھی لوہے کی ٹوپی، پھر دن کے وقت لڑائی، پھر سورج کی برستی ہوئی دھوپ اور سخت تمازت اور گرمی۔ اس حالت میں وجود کی انرجی بھی صرف ہوتی ہے اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، تو کیا یہ جاتا تھا کہ پانی ان سے دور رکھا جائے۔ یہی کام انہوں نے کیا کہ کوفہ آنے والے قافلے کو ایسی جگہ دھکیلو کہ پانی ان سے دور ہو، تاکہ وقت آنے پر یہ ہتھیار بھی استعمال کیا جا سکے اور انہیں پانی پینے سے روکا جا سکے، پیاسے کر کے، مجبور کر کے اپنے ارادے کی تکمیل اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ لیکن میرے امام کی بادشاہی دیکھو، فرمایا فرات پہ کنارے پیرے بٹھاؤ گے۔ آج صبح بھی فجر کا بیان کر کے نکلا تو گلیوں میں لوگ جگ گلاس لے کے کھڑے تھے، اس وقت بھی روڈوں پر اس وقت بھی روڈوں پر، گلیوں میں، محلوں میں جہاں دیکھیے کوئی دودھ لے کے کھڑا ہے، کوئی پانی لے کے کھڑا ہے، کوئی شربت لے کے کھڑا ہے۔ یہی بادشاہی ہے حسین ابن علی کی کہ تم جن پر پانی بند کر کے، اور شاید یہ لفظ مجھ سے چھوٹ گیا، کہ تم حوض کوثر کے مالکوں پر پانی بند کرو گے، ہمارا نام بھی رہے گا، اور جو ہم چشمہ جاری کریں گے وہ تم سے روکا نہ جائے گا، وہ گلی گلی میں نام حسین کی سبیل کا سلسلہ ہوگا۔ نہ بے ذوق بنو، نہ بے ذوق بنو، نہ اس جلسے کو رسم سمجھو،
سرکار کی نگاہ فیض پانے کے لیے نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، نذرانہ پیش کرو کربلا کے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ شاہ بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ بادشاہ۔ کوئی بھی بادشاہ ہے وہ عالمگیر نہیں ہوتا، سارے جہاں پہ اس کی بادشاہی نہیں ہوتی، ایک محدود سلطنت تک یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ یزید بھی جس تخت پر بیٹھا تھا وہ بھی دنیا کا چپا چپا اس کی سلطنت کے تحت نہیں تھا، لیکن آل اطہار کو رب نے جو بادشاہی بخشی ہے یہ وہ بادشاہی ہے کہ کلغیاں اس دربار میں جھکتی ہیں، یہ وہ بادشاہی ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے اعلان فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ شاہ بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ۔ شاید میں نے پچھلے برس بھی عرض کیا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہمارا سنیوں کا امام ہے کہ آل رسول سے پیار کی وجہ سے جس کو شیعہ کہا گیا اور لکھا گیا، ظہیر اللہ نے اپنی کتاب البریلویہ کے اندر امام احمد رضا پر الزام عائد کیا کہ وہ تو شیعہ تھا۔ شیعہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بیٹے کا نام تھا حسن رضا، والد کا نام ہے نقی علی، اور دادے کا نام ہے رضا علی، پردادے کا نام اسلاف میں اجداد میں کاظم علی، اور بیٹیوں کے نام کیا رکھے؟ کنیز حسن۔ تواڈی یہ چپ لے بیٹھی، تواڈی یہ بے ذوقی تے کنجوسی نے سنیاں نو اس حال تے پہنچا دیتا۔ بیٹی کا نام کیا رکھا؟ کنیز حسن، کنیز حسین۔ سمجھا رہی یہ بات کی؟ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہمیں آل رسول کا پیار سکھایا ہے، ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا، در امام احمد رضا سے سیکھا ہے۔ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ حدیث کوڈ کرتے ہیں کہ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین اسباط میں سے، نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے، اور یہ آپ تو میں بھی آسانی سے ایک صدر پڑھ گیا، آپ نے بھی سن لی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب جان عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا تو اس وقت کا منظر کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں اس وقت کا منظر کیا تھا؟ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام کو گود میں لیا اور حضرت امام کی گردن کی گدی مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے شہزادے کی چھوڑی اوپر کی اور پھر اپنے سر انور کو خمیدہ کیا، پھر حضور نے پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان مبارک ہونٹوں کو حضرت امام عرش مقام کے ہونٹوں پہ رکھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے ہونٹ
حضرت امام عرش مقام کے دہن میں ہونٹوں میں پیوست کیے اور ایک گہرا محبت بھرا بوسہ لے کر اسی حالت میں فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ اس کیفیت کو دیکھیں، آپ اس پیار کو دیکھیں، آپ اس لگاؤ کو دیکھیں، اور بوسہ لے کر فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت سچا محب اہل بیت جب اس عظیم و جلیل محدث کے سامنے یہ حدیث آئی تو امام احمد رضا کہتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کا جوبن تو دیکھو، اس حدیث کا بانک پن اور حسن تو دیکھو، کیا دبستان اور گلستان کھل گیا ہے۔ یہ بات ایک بار بھی نام حسین لے کر فرمائی جا سکتی تھی کہ حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں اور یہ نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، اور حضور نے یہی بات 3 بار نام حسین لے کر کہی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین نواسوں میں سے نواسا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین نواسوں میں سے نواسا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین نواسوں میں سے نواسا ہے۔ او درود شریف پڑھنے والوں، ذکر الہی میں اپنی زبانوں کو سرشار رکھنے والوں، جس ذات اقدس کا نام لینا عبادت ہے، یعنی سرور عالم علیہ السلام، وہ اپنے نواسے کو تعظیم کیا دے رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا گل تے ایک باری بھی نہ لے کے ہو سکتی سی، پر حضور کو نام حسین سے بھی پیار ہے اور ذات حسین سے بھی پیار ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ، شاہ است حسین بادشاہ۔ سید سجاد کا فرمان میں نے کوٹ کیا، کوئی وہم میں نہ رہے، صحاح کے اندر یہ حدیث ہے، سید العالمین علیہ السلام نے حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، دونوں سے محبت کی، ان کے والدین سے محبت کی، وہ قیامت والے دن جس درجے میں ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شاہ شاہ است حسین بادشاہ، شاہ بادشاہ۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ اور بعضوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا، سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے ہیں گلی مبارک میں، گلی حضور کے قدمین شریفین سے رشک جنت ہو گئی، لیکن نظارہ دیدنی تھا کہ شانہ اقدس پر ایک طرف حضرت امام حسن، دوسری طرف حضرت امام حسین۔ بھائیو، آپ میں سے دوتے پوتے والے بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہیں، بڑے لاڈ پیار کیے ہوں گے، کرتے ہوں گے، پر بچوں سے لاڈ پیار کی ہمارے معاشرے میں ایک حد ہے، اور تقریباً وہ حد گھر کی 4 دیواری ہوتی ہے، یا پھر کوئی بے تکلف دوست یا اپنے عزیز رشتہ دار جمع ہوں تو ان کے سامنے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں یا ان کو چوم بھی لیتے ہیں۔ باقی جیسے جیسے پرسنالٹی بڑھتی ہے، معیار بڑھتا ہے، وہ مذہبی منچ پہ ہو، دنیاوی ہو، سیاسی منچ پر ہو،
تو لوگ اپنے آپ کو سمٹنے لگتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں. پھر وہ بچوں کو اس انداز پر جفے ڈالنا، بیٹے بیٹیوں یا نواسے نواسیوں یا پوتے پوتیوں کے لب و رخسار کو چومنا، یا ان کو کندھے پر بٹھانا، یا ان کو گود میں بٹھانا، یہ معاملات سرعام نہیں ہوتے. اور بالخصوص یہ لحاظ و خیال بھی ہوتا ہے بچوں کے پیار میں کہ کپڑوں کو سلوٹے نہ پڑ جائیں، اس کی استری خراب نہ ہو جائے. یہ ہم ہیں، ہمارے معاشرے کی پرسنالٹی کے متحمل لوگ ہیں، پر سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ آپ حدیث 2-3 بار کو سنا چکا ہوں. یہ حدیث گلی سے تعلق رکھتی ہے، گلی سے، کہ گلی سے حضور تشریف لا رہے ہیں اور دونوں کندھوں پر ایک طرف سرکار امام حسن. کیا خیال ہے آپ کا؟ او نقشہ نال شریف کو اماموں کا تاج سمجھنے والوں، جن کے جوڑوں کا نقش ہمارے سروں کے لیے تاج عزت ہے، وہ اپنے کندھوں پر جن کو بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں. کیا عالم ہے ان کی شان کا. لیکن ابھی دل تھام کر یہ اگلی 2 لائنیں سنیے. راوی کہتے ہیں نظارہ یہ تھا کہ حضور ایک کا سر جھکاتے، اپنا سر انور اٹھاتے، ایک کا سر جھکاتے، پھر اپنا سر انور اٹھاتے اور بوسہ دیتے. پھر دوسرے شہزادے کا سر انور جھکاتے، ایک شہزادے کے سر انور کو خمیدہ کرتے ہیں اور اسے بوسہ دیتے ہیں. پھر دوسرے شہزادے کے سر انور کو خمیدہ کرتے ہیں اور اسے بوسہ دیتے ہیں. آواز آپ کو انشاءاللہ آئے گی، توجہ رکھیں گے. اس کے بعد اسی حالت میں حضور ہمارے پاس تشریف لے آئے. اب وہاں پوری گلی میں خدا جانتا ہے اس کا طول و عرض کیا تھا، کیفیت کیا تھی. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہماری توجہ دائیں بائیں خراب ہو گئی، اور یہ سر لفظ افسوس پر ہی اکتفا کروں، میں دوسری طرف نہ جاؤں. سر انور کو خمیدہ کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، پھر دوسری طرف سے سر انور کو خمیدہ کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں. کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے. اسی حال میں راوی کہتے ہیں حضور ہمارے پاس جلوہ گر ہو گئے. ہمارے پاس رونق افروز ہو گئے. آپ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں، میں بہت دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھنا چھوڑ دیں. ان کو میں نے کہا تھا کہ جنریٹر دوسرا لا کے رکھنا. بہرحال بیچاری غربت چھائی ہوئی ہے سب پہ، حال ہی ان کا کوئی نہیں ہے. اسی حال میں حضور ہمارے پاس تشریف لے آئے. یہ منظر اتنا دیدنی تھا کہ جب ہمارے قریب حضور تشریف لے آئے تو ایک صاحب نے عرض کی حضور بڑا پیار کر دیو انہاں نال. اپنے ذوق کو بحال کریے، انتظامیہ کی بے ذوقی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے ذوق کو بحال کریں. اللہ بے ذوق بندیاں نال واہ نہ پائے.
تسی بھی آمین نہیں آکھنا بھی باہر رہے۔ شوق بڑی چیز ہے جو کسی نو نصیب ہوگے، شوق بڑی چیز ہے اور شوق ہی ساری چیز ہے۔ شوق بڑی چیز ہے۔ عرض کی حضور آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسی کیفیت ہوگی کہ کہنے والے کو یہ کہنا پڑا؟ اور دیکھنے والے نے کو پہلے دن تو نہیں دیکھا، دیکھنے والے نے پہلے دن تو نہیں دیکھا، آگے وہ واپس کے کوئی نہیں آئے۔ دیکھنے والے نے پہلے دن تو نہیں دیکھا، خدا جانے وہ بوس و کنار کا عالم، وہ شہزادوں پہ شفقت کی فہار، وہ ان کے لب و رخسار کو چومنا، وہ خرامہ خرامہ اٹھا کے گلی سے گزرنا، کیسا من کو بایا ہوگا کہ یہ سوال پوچھ لیا، حضور بڑا پیار کرتے ہو؟ بڑا پیار کرتے ہو؟ یہ تو بشر تھے۔ اب میں اس سے ملا کر آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، یہ تو بشر تھے، یہ تو بشر تھے۔ فرشتوں میں دونوں جذبے نہیں ہوتے، نہ محبت کا نہ نفرت کا، ان میں صرف ایک جذبہ ہے اطاعت کا۔ وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو امر ہوتا ہے، باقی عشق فرشتیاں چ نہیں، اس دکھ واسطے انسان نو مقرر کیتا ہے۔ کیا سمجھا؟ عشق فرشتوں میں نہیں رکھا، اس کے لیے اس مٹی کے باوے کو چنا گیا ہے، اور جو کھوکھلے دودھ پینے والے مجنو عشق کے دعوے کریں ان کو کربلا والے دکھائے گئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا۔ ام المومنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی، ام سلمہ دروازے پہ رہنا، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ماجرا کیا ہے؟ مہمان آ رہا ہے۔ مہمان کون ہے؟ بارش کا موکل فرشتہ، پوری دنیا میں بارش برسانا جس کے ذمہ ہے۔ اس فرشتے نے اللہ کے دربار میں عرض کی، مہربانہ اجازت دے تیرے حبیب کی چوکھٹ پر صلاۃ و سلام کی نظر پیش کر رہا ہوں، گجرے پیش کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر کون تمنا کرے گا کہ 2 رکعتیں گلزار مدینہ میں پڑھوں؟ کوئی سمجھ کے نہیں آئی ہے؟ مسجد نبوی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کون تمنا کرے گا یا اللہ وہ وقت بھی آوے کہ گلزار مدینہ ڈچکوڑ کی مسجد میں 2 نفل پڑھوں؟ کر سکتا ہے کوئی تمنا؟ افضلیت کے مقام پر فائز ہو کر کوئی اپنے سے نچلی چیز کی طمع کیسے رکھے؟ عرش کی بلندیوں پہ بسیرا ڈالے ہوئے، ساری بارش کا کنٹرول ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ فرشتہ بھی درخواست کرتا ہے ایک باری جا لین دے۔ اور یہ عرش کی بلندیوں سے محبوب کی چوکھٹ پر جانا صرف یہ ہے کہ رویت حبیب نصیب ہو، سامنے حاضر ہو کے سلامی پیش کروں۔ اب بھی نہیں سمجھتے کہ کندھوں پر سوار ہونے والوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا وہ آ رہا ہے، اس لیے کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ ایڈی دوروں آ رہا ہے، کوئی 4 گلاں کرنیاں نو ساڈے نال۔ بوئے آلیاں نو بوئے دی بڑی قدر ہوندی ہے، بوا ہوے صحیح۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے لکھا، ایک فقیر نے بڑے دروازے والے سے خیرات مانگی،
اس نے کشکول میں چمنی اٹھنی ڈال دی، فقیر نے کشکول رکھا اور پھاڑا لے آیا اور اس کے دروازے کی چوکھٹ اکھاڑنے لگا۔ گھر والے نے کہا مات تو نہیں ماری گئی، دہلیز اکھاڑ رہا ہے؟ اس نے کہا کان کھول کے سن، یا خیرات بوئے دے مطابق دے تو یا اپنا بوا دا قد خیرات دے مطابق کر۔ ہوا یہ ہے کہ وہ سلامی کے لیے آ رہا ہے، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ سیدہ دنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں میں اس ڈیوٹی پر مامور رہی، لیکن وہ آ گئے جن کو روک نہیں سکتے کوئی بھی، وہی جن کا قصیدہ ہم پڑھ رہے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ حضرت امام آ گئے، شہزادوں کو رکاوٹ کوئی نہیں۔ یہ بارش دا فرشتہ ہے، حضور رب کے دربار میں حاضر ہوں، وہاں بھی ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فرماتی آئے گئے، سیدھے دروازے میں داخل ہو گئے اور گئے تو پھر بائیں کھل گئی ہیں، سینہ باغ سے لپٹ گئے ہیں۔ پھر حضور نے پیشانی چومی ہے، رخسار چومے ہیں، ہونٹوں پہ بوسہ دیا ہے۔ وہ جو اتنا پینڈا کر کے آیا ہے وہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ گلی والا سوال یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ یاد ہے نا؟ اب اس سوال کا مزہ لیجئے۔ اس فرشتے نے کہا تسی انہاں نال محبت کر دے ہو؟ فرشتے بھی جس پیار کو محسوس کریں، حضور کے اس پیار کے مرکز کا نام حسین ابن علی۔ سمجھ رہے؟ عرض کی حضور بڑا پیار کر دے ہو؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ جملہ میرے پاس تشریح کا لفظ کوئی نہیں اس وقت۔ میرے بیٹے ہیں، محسوس کر سکتے ہو تو کرو۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اچھا سوال تو صرف اتنا تھا، حضور آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ تو اتنا جواب کافی تھا، ہاں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، پیار تو فطرتی عمل ہے، بس ایسا تو نہیں ہوا۔ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ گزار مدینہ محفل میں آنے والوں، محفل ذکر آل رسول میں آنے والوں، آپ کو تو باقاعدہ عنوان دے کے بلایا جاتا ہے کہ ساڈے کٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے۔ یہ جو حضور ایک عرض پر اتنی تفصیل ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کوئی جلسہ تو نہیں ہو رہا تھا، کوئی باقاعدہ حسنین کی شان پر کانفرنس تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ مزاج رسول کو سمجھیے، آپ حضور علیہ السلام کی محبت و الفت کو سمجھیے کہ حضور یہی چاہتے ہیں کہ بے خبرے کو خبر ہو جائے اور خبر والے کو عشق ہو جائے کہ میرا حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ اب بڑھیے ذوق کے ساتھ شاہ بادشاہ او زبانہ چودھریاں راجیاں مہراجیاں ایم این اے ایم پی اے منسٹراں جوگیاں رہ جان جڑیاں آج بھی حسین ابن علی دی نہ بولن۔ شاہ بادشاہ
اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ابھی چھ مرحلے باقی ہیں اس ربائی کے۔ شاہ دین است حسین دی پناہ، دین است حسین دی پناہ، دین دی پناہ۔ 10 محرم کے خطبے میں امام نے فرمایا، لوگو، یزیدیوں سے فرما رہے ہیں، لوگو انہوں نے خواہشوں کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیا ہے۔ ایلیگیشن سنو، آستانہ عالیہ مدینہ شریف کی گدی چھوڑ کر کربلا میں آنے کی ریزن سمجھو۔ لوگو انہوں نے خواہشوں کو مقتدا بنا لیا ہے، انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے، انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام اور رب کے حرام کردہ کو حلال قرار دیا ہے۔ سمجھا رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے، یزیدیوں کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، انہوں نے خواہشات کو اپنا پیشوا بنایا ہے، انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال، اللہ کے حلال کو حرام ٹھہرایا ہے، انہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا ہے، انہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا ہے، انہوں نے حدود اللہ کو پامال کیا ہے۔ مزید سنیے گا، انہوں نے بیت المال کو ذاتی مال قرار دے دیا ہے۔ جان عالم علیہ السلام کا وصال زاری ہوا، حضرت امیر المومنین، امیر کشور محبت، افضل الخلق بعد الرسل، سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے۔ بعض قبائل میں پھوٹ پڑی، بعضوں نے یہ کہا نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تلواریں نکالو، لڑیں گے۔ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین ابھی زخم ہرے ہیں، حضور کی جدائی کا غم گرائے ہوئے ہے، باقی ساری چیزیں وہ مان رہے ہیں، آپ اس نقطے کو اگنور نہ کرنا۔ گرمی حبس جتنی بھی ہے دونوں طرف ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا۔ سرکار عمر پاک کہتے ہیں حضور صدیق پاک سے، وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، کلمہ پڑھیں گے، حج کریں گے، روزے رکھیں گے، ساری چیزیں مان رہے ہیں، صرف ایک چیز کہتے ہیں نا کہ ابھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ ابھی تلوار نہ اٹھائیں۔ سیدنا صدیق اکبر جو سب سے زیادہ نرم دل ہیں، وہ کہنے لگے عمر دور جاہلیت میں تو بڑا تگڑا تھا، اسلام میں عمر کمزور کیسے ہو گیا ہے؟ فرما خدا کی قسم وہ رسی جس سے اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے ہیں، اگر یہ لوگ وہ رسی بھی زکوٰۃ کی مد میں حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے تو جب تک ابو بکر ان سے وہ رسی وصول نہ کر لے تلوار نیام میں نہیں جائے گی۔ ایک زکوٰۃ کا انکار ہوا، صدیق اکبر کی تلوار اٹھ گئی، حسین ابن علی کے بیان کردہ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ لوگوں انہوں نے خواہشوں کو امام بنا لیا، لوگوں انہوں نے بیت المال کو ذاتی مال بنا لیا، لوگوں انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، لوگوں انہوں نے رب کے حرام کو حلال، حلال کو حرام قرار دے دیا۔ اب بھی پوچھتے ہو کہ حسین ابن علی کا نکلنا کیوں ضروری تھا؟ کوفہ والوں کی بیعت کے تقاضے پر حضرت امام کا اس طرف تشریف لے جانا کیوں ضروری تھا؟ عرض یہ ہے
جب دین پر اتنے حملے ہوئے، اب یہ رب کا انتخاب ہے، رب کا انتخاب ہے۔ لیکن تنقید نگار نظریں تو یہ بھی کہتی ہیں کیا بچا لیا، کیا کما لیا، اور یہ لفظ ایک ہستی کو کہہ بھی گئے، اور وہ ہستی کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہما۔ جعفر طیار کے صاحبزادے عبداللہ، حضرت عبداللہ کے دو صاحبزادے حضرت اون، حضرت محمد۔ کربلا کے شہیدوں کی فہرست میں یہ دو بڑے نام ہیں جن کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے ہے، اور یہ دونوں شہزادے سیدہ کریمہ، طیبہ طاہرہ، مخدومہ عالمہ، فاضلہ محدثہ، فقیہہ کاملہ، واضعہ ناصحہ، طیبہ اطیبہ، راکعہ ساجدہ، حضور سرکار سیدتنا زینب بنت مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات جو ہے، یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں، اون اور محمد، اون اور محمد۔ یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا اختتام پذیر ہوئی۔ ایک وقت مدت کے بعد کوئی بندہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ملنے آیا، تعزیت کی، اور تعزیت کرتے کرتے کہا حسین نے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا ضرورت تھی جانے کی، آپ کے دو بچے ضائع کر دیے گئے، قتل کروا دیے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے یہ بات سنی، دو شہیدوں کا باپ ہے، ایک اور لفظ کہہ دوں، ایک شہید کا بیٹا بھی ہے۔ او بھائی صاحب، آپ خاندان رسول کی ہسٹری پڑھیں، بدر سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ساری شہادتیں اس گھر کا حسن ہے، اس گلستان کا بانک پن ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے، دونوں بازو قلم ہوئے۔ علم برداری بھی اس گھر کی پرانی ریت ہے۔ یہ علم بردار تھے، دایاں بازو کٹا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، وہ کٹا ٹھوڑی اور کٹے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ لیا، پھر تلواروں کے وار ہوئے، کہا مولا تو گواہ رہنا جہاں تک بس تھا، ہم نے کمزوری نہیں کی۔ اور آپ جانتے ہیں اس شہادت کو حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر ہو کر براہ راست اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اگلی حدیث کوٹ کی، یہی حضرت عبداللہ اون و محمد کے والد فرماتے ہیں حضور ہمارے گھر تشریف لائے مائی صاحبہ سے تعزیت کرنے، دکھ بیان کرنے کے لیے، سامنے مسیحا ہونا تو دکھ بیان کرتے ہی دکھ مٹ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو ہر کوئی فالو بھی کر سکے اور سمجھ بھی سکے۔ ہاں بھئی، اور کس نے اٹھنا ہے آپ میں سے؟ جلدی کرو، جلدی، جس نے اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور جعفر شہید ہو گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ آپ کو بڑا پیارا جواب ملے گا، جو کربلا میں یتیم ہوئے ان کے لیے بھی۔ یہ جعفر طیار کے گھر حضور تشریف لائے ہیں، اور ان کی زوجہ پاک کہتی ہیں حضور جعفر شہید ہو گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بات تو مردے کے سرانے حضور فرمائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ میرے ہوتے ہوئے ساری کائنات حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے حضور تواڈے ہوندیاں سانو کی فکر، تو جس سے حضور خود فرمائے
میرے ہوتے ہوئے ان کی یتیمی کی فکر کرتی ہے؟ فکر نہ کر، میں دنیا میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں اور آخرت میں بھی ان کا والی و کارساز ہوں۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ، حضرت جعفر طیار شہید کے بیٹے، پھر آگے کربلا کے 2 شہیدوں کے باپ، مولا کائنات مشکل کشا کے داماد، حضور بنت مرتضیٰ کے گھر کا سہاگ۔ ان سے اب بندہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو جی حسین ابن علی دوڑنل کی کیتا ہے، بچے 2 کو ہاتھ چھڈے نے، شہید ہو گئے۔ یہ گھرانہ بڑا پاک باز ہے، با اخلاق ہے، ان کی زبانوں پہ سخت باتیں نہیں آتی، بڑے کریم الطبع لوگ ہیں، بڑا خاندان ہے، بنو ہاشم کا خاندان ہے۔ سنیے گا ذرا توجہ سے، یہ جملے کے حضرت امام پر تنقید کی گئی، وہ شاید جواب میں رسپانس چاہتا تھا کہ ہاں ہویا تے انجی ہے، چنگا پلا ہسدا وسدا گھر سی، اسی روکیا بھی بڑا ہے پر وہ رکے نہیں، وہ یہ لفظ سننا چاہتا تھا، لیکن اسے نہیں نہ پتا کہ سامنے کون ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار اور محمد کے والد ماجد نے فرمایا، او گندی عورت کے بچے، یہ لفظ ہیں، او گندی عورت کے بچے، یہاں سے اٹھ کے دفع ہو جا، وگرنہ میں جوتے تیرے سر پہ ماروں گا۔ میں تو اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ کربلا میں کیوں نہ گیا۔ جہاں ان بچوں نے اپنے ماموں سے پہلے شہادت کی نظریں پیش کی ہیں، تو باری میری آتی حسین ابن علی سے پہلے، اور میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ تو جب دین پہ یہ وقت آئے کہ حرمتیں پامال ہوں، شریعت کو بدلا جائے، اور یہ کوئی افسانہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا وہ بندہ ہوگا یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جائے گا، سنت کو بدلنے والا، شریعت کو مسخ کرنے والا، شراب کا رسیہ۔ اور مجھے افسوس ہے کہ میں پاک نام چھوڑ کر اس کمینے کی بات کیوں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں اپنی نئی پیڑھی کو سمجھانا بھی ہے کہ کربلا کا شاہ کھڑا کیوں ہوا ہے، وگرنہ یزید کے نام کو اس قابل ہی میں نہیں سمجھتا کہ حسین ابن علی کا نام لیتے ہوئے پھر اپنی زبان پر اس کمینے کا نام لایا جائے۔ دین است حسین سمجھانے کے لیے مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، یہ میری مجبوری ہے کہ یہ باتیں کرنی پڑ رہی۔ دین است حسین، گھبرایا نہ کرو جلدی، یہ دین ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ جڑا ایڈی چھتی لٹ ہو جائے۔ دین است حسین، خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو کافی تھا کہ غریب نواز نے کہا ہے، غریبو یہ غریب نواز نے کہا ہے، دین است حسین۔ لیکن ایک چیز آپ کو سمجھاؤں، مولوی اشرف علی تھانوی جس کا تعلق مسلک دیوبند سے ہے، اس نے اس حکایت کو لکھا کہ میرے مرشد، میرے مولا سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور پر نور سرکار سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی، پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس مبارک دھونے کا شرف پانے والا، یعنی دھوبی۔ یہ غیروں نے لکھا ہے واقعہ، غوث اعظم کا دھوبی قبر میں گیا، فرشتے پوچھتے من ربک، کہا حضور عبد القادر کا دھوبی ہوں، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، کہا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا الہی یہ ان کی کریے، یہ آج نئی کتاب کھول کے بیٹھا ہے، غیب سے آواز آئی عبد القادر دے کپڑے دھونے والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو صرف رسم میں نہیں، دل کی گہرائی سے کہو دین۔
دین استو حسین دی پناہ دین استو حسین دی پناہ شاہ سرداد ناداد دست در دست یزید سرداد وجود کے مختلف پارٹس ہیں اسے ایک کی ایک پر اہمیت اور فوقیت ہے. سب سے اہم حصہ سر اور چہرہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں. کبھی اتفاق ہوا ہو کہ کوئی چیز زور سے اس طرف آ رہی ہے اور منہ پہ لگے گی تو سامنے کیا کرتے ہیں؟ سامنے سے کوئی وار کرے، ڈنڈا مار رہا ہے، سوٹی مار رہا ہے، اب وہ مارنے والا ایسا تو نہیں ہے کہ چونٹی کی رفتار سے چلے گا. کیا کرتے ہیں وار روکنے کے لیے؟ ہاتھ پہ چوٹ نہیں لگتی؟ بولیں گے تھوڑا سا چوٹ لگتی ہے، درد نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. تو پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ چہرہ اہم ہے، اور اہم کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کر دیے جاتے ہیں تاکہ چوٹ نہ لگے. کسی نے مولا علی کے شہزادے سیدنا محمد ابن الحنفیہ سے پوچھا، یہ مولا علی آپ کو جنگوں میں بھیجتے تھے، حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اتنا نہیں بھیجتے تھے، تو مولا علی کا بیٹا ہے نا، اگرچہ غیر فاطمی ہے. ابن الحنفیہ نے کہا اصل میں حسن و حسین مولا علی کا چہرہ ہیں اور میں مولا علی کا ہاتھ ہوں، اور چہرے کی حفاظت کے لیے آگے ہاتھ ہی کیا جاتا ہے. تو حضرت مولا مرتضیٰ اس لیے اپنے ہاتھ کو آگے بھیج دیا کرتے تھے اور چہرے کو محفوظ رکھا کرتے تھے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجب ہوا ہے. سرداد سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. کیا سمجھے آپ؟ کیا سمجھے آپ؟ یہاں تھیوری بدل گئی، اصول بدل گئے، ضابطے بدل گئے، کیفیت بدل گئی. کہا امام ہاتھ دے دیتے، امام ہاتھ دے دیتے، سر ہی دے دیا. تو وہاں سے یہی جواب ملتا ہے، ایک کلہ ساڈا ہاتھی نہیں، ان ہاتھوں میں میرے نانا کی پوری امت کی باغ ڈور ہے. آپ کس کس جملے پہ کمزور بولو گے اور مجھے اس کی دلیل دینا پڑے گی. یہ صرف ہاتھ میرے نہیں ہیں. اب منبر مستقبل کا، مصلی مستقبل کا ان ہاتھوں میں ہے، پیری کی مسنت ان ہاتھوں میں ہے، شریعت کا تحفظ ان ہاتھوں میں ہے، سنت کا دفاع ان ہاتھوں میں ہے، دین کی باغ ڈور ان ہاتھوں میں ہے. اور وہ کمینہ کہتا ہے ہاتھ دے دو سر بچ جائے گا. آج ہم کربلا میں بتائیں گے، سر دیں گے رب کے نام پر، دین نہیں دیں گے، شریعت نہیں بیچیں گے. نانا کی دی ہوئی ذمہ داری کو کسی صورت بھی اس کمینے کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. اگر سمجھ گئے تو اب اس مصرے کا لطف لیجئے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حقا. میری آنکھیں باندھے، میری توجہ سب پہ ہے. حقا کے بنا
سر دے دیا مگر سر نہ دی، ہاتھ سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حق کا حق یہ ہے کہ بنا لا الہ است حسین۔ اچھا بنا تو پہلی اینٹ کو کہتے ہیں جہاں مڑ کھڑا کیا جائے۔ حسین ابن علی نے تو دین کی بنا نہیں رکھی، وہ تو حضور نے رکھی ہے۔ اس لیے بعض لوگ تھڑک جاتے ہیں اور نہیں سے نہیں بات کرتے ہیں۔ انہاں دماغاں وچ بھی کوئی مدینہ شریف، نجف شریف، کربلا کی مٹی سے صفائی کرنی چاہیے، جن دماغوں کو بڑی جلدی خطرہ پڑ جاتا ہے۔ شکر ہے کہ اس کا جواب بھی ہمیں بریلی شریف سے ملا۔ بریلی شریف کی گدی کی زیب و زینت حضور سیدی و سندی تاج و شریعہ مفتی محمد اختر رضا خان رضوی نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مثال فرما گئے۔ میں نے مدینہ پاک میں بھی بریلی شریف میں بھی ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کا شرف پایا الحمدللہ۔ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دین کی بنا اس کا قائم تو سرکار نے کیا ہے، یہ خواجہ نے کیا کہہ دیا ہے؟ حقہ کے بنا لا الہ است حسین، امام احمد رضا کا خون ہے نا۔ کوئی بہت زیادہ ان کو متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لمحے بھر کے سکوت کے بعد فرمایا یہ بنا بمانا بقا ہے۔ اے ہم درس نظامی والے نے میں ہم سارے کی دساں، اے پڑھے لکھے نے، اسی پڑھے لکھے کوئی نہیں۔ حضرت تاج الشریعہ رحمہ اللہ نے کہا یہ بنا بمانا بقا ہے، بنا تو نانا کر چکے تھے، بچا حسین ابن علی نے لیا۔ حقا کہ بنا لا الہ حقا کہ بنا آخر بار ایک مرتبہ پھر شاہ شاہ بادشاہ شاہ مانا کہ آپ میں سے روزے دار بھی ہوں گے، پر سارے تو روزے دار نہیں ہیں۔ کربلا کے 3 دن کے روزے دار تھے، ریزے پہ پھر قرآن پڑھا گیا ہے شاہ دین دین پناہ۔ گرامی قدر حضرات، اپنی گفتگو کا آخری حصہ وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ کربلا معلیٰ میں جتنے ظلم ڈھا سکتے تھے انہوں نے وہ ظلم ڈھائے ہیں۔ ہمارے جمعے پر اس جمعے سے موضوع شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے اس جمعے حدیث کی روشنی میں کربلا کی ابتدا بیان کی ہے۔ اب جو جمعہ آئے گا انشاءاللہ اس میں مزید اسباب پوری تفصیل سے کوشش کریں گے، جتنے مستند ذرائع سے چیزیں دستیاب ہیں وہ بیان کی جائیں۔ ہر ظلم ہر جبر کی مشق کی گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک تصور ہے، اور شاید وہ تصور پک گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جڑا اللہ اللہ ہوندا ہے نا انہوں دکھ کوئی نہیں ہوندا۔ چند لمحے میرا ساتھ دیجئے گا، اس نقطے کو سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں یہ وہم پک چکا ہے کہ جڑا جنہ اللہ دے نیڑے ہوئے گا اس کو تکلیفیں نہیں ہوں گی، بلکہ ہم نے تو شکوے کرتے لوگ سنے، نہ میں 11ویں کدی چھڈی، نہ میں بابا صاحب دی چندی جمعرات چھڈی، درود شریف بھی میں روز انہا پڑھدا، کدی کسے سوالی نو بھی خالی نہیں موڑیا۔
پھر میرے نال انج کیوں ہوندی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ ہماری ذہن سازی یہ ہو گئی یا ہم نے ذہن یہ بنا لیا کہ اللہ اللہ کرنے، صدقہ خیرات کرنے، درباروں کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت پھولوں پہ رہیں، لیکن ہم یہ تصور رکھتے ہیں اللہ والوں کے لیے، تو کیوں نہ اللہ کریم سے پوچھا جائے کہ جو تیرے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کتنے پھول بچھائے جاتے ہیں، کیا سسٹم ہوتا ہے؟ تو عرشوں کا مالک فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اسی تے تانوں آزمانا ہے۔ اے جڑے آپاں کو ٹامی ٹامی نماز پڑھ لئی دی ہے، ساڑھے نال یہ گل ہی نہیں، معذرت کے ساتھ یہ ہائی لیول کی بات ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تانوں اسی خوف چھپا کے آزمانا ہے، والجوع، بھکھیاں رکھ کے بھی آزمانا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالاں دا نقصان ہوئے گا، لٹے جاؤ گے، کھو لین گے، وَالثَّمَرَاتِ، تواڈے باغاں پھلاں چ بھی کاٹے آن گے، تواڈیاں اولاداں بھی ماریاں جان گیاں۔ کوئی بھی اتھے اے نہیں پوچھتا بھی جدوں ہوئی تیرے گئے ہیں تے ہن امتحان کیڑی گل تو لینا ہے؟ ہوش سے بیٹھیے گا، جدوں ہوئی تیرے گئے، ہر شے ہی تیرے نامے لا چھڈی ہے، ہن سانوں بھکھیاں کیوں رکھنا ہے، خوف میں مبتلا کیوں کرنا ہے، دیگر معاملات کے نہیں۔ ایک صحابی پاک آ کے کہنے لگے حضور میں تہاڈے نال پیار ہے، سبحان اللہ، حضور میں تہاڈے نال بڑا ہی پیار ہے، فرمایا تکلیفاں واسطے تیار ہو جا، سمجھ جاؤ گے تو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے۔ حضور میں تہاڈے نال پیار ہے، فرمایا تکلیفاں واسطے تیار ہو جا، حضور میں تے اللہ نال بھی پیار ہے، فرمایا پھر آفتاں واسطے دو میں بوئے کھول چھٹ۔ وہ آئی سمجھ؟ وہ آئی سمجھ؟ اس بارگاہ میں ضابطہ یہ ہے کہ اسی تانوں آزمانا ہے، بھوک چپاواں گے، پیاس چپاواں گے، خوف چپاواں گے، پردیس چ رولاں گے۔ اے ان صابر جڑے نے حالوں بے حال ہو گئے، یہ میں لفظ کربلا والوں کے لیے نہیں بول رہا، یہ میں آپ کو مطلقاً ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ اے ان منن والے حالوں بے حال ہو گئے، جدوں حالوں بے حال ہو گئے نا تو پھر اگلی آواز آئی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اچھا جی، بھوکے پیاسے خوف کوئی پین ہے، پیچھے نہیں فرمایا انہوں ذرا تسلی دیا جے تھاپی دیا، نہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حبیبی نا صبر آڑے ہم ذرا خوشخبری سناویں نا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کون سے صابرین کو خوشخبری فرما؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، او صابر کہ جنہاں تے جدوں بھی کوئی مصیبت آئے کہ کیوں یہ نہیں کہندے ہائے میرے نال کی ہو گیا، ہائے میرے نال انج کیوں ہو گیا، نہیں، انج نہیں کہندے، بلکہ کہندے قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ، مال گیا نا، پھل گئے نا، اولاد گئی نا، خوف میں پڑے نا، او یار اتنا کچھ لٹ ہو گیا، کہا انا للہ، ساڈا ہے گا ہی نہیں سی، سبحان اللہ، ساڈا ہے ہی نہیں سی، انا للہ، سارا مال اللہ دا ہے۔ حضور بابا صاحب حجرے میں تھے اور کسی نے آ کے کہا جی صاحبزادے کی طبیعت خراب ہے، سرکار گنج شکر نے فرمایا کہ فرید کی کرے، اسی آنے کہ شکر بڑی بنڈی ہے، ساڈا کم نہیں ہویا۔ بابا صاحب نو آکھیا تہاڈا صاحبزادہ بیمار ہے، تو فرمایا فرید کی کرے۔ تھوڑی دیر بعد عرض کی حضور صاحبزادے کی جو طبیعت ہے وہ زیادہ خراب ہو گئی ہے اور وہ موت کے منہ کی طرف ہے، پھر نظر اٹھا کے فرمایا فرید کی کرے۔ تیسری بار پیغام آیا، صاحبزادہ وصال کر گیا ہے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
نواؤ تے کفن پاؤ تے جنازہ تیار کرو تے میں بلا لینا تے نالے گل سنو ایویں ساری راہ چ رکاوٹاں نہ بنیا کرو اللہ نے دتا فرید نے لے لیا انہیں ہن دتا پھر لے لیا ہے اسی راضی ہیں اسی تو نال شکوہ کوئی نہیں کرنا اے حسین ابن علی دے غلامہ دی شان ہے زندہ حضرات سبحان اللہ کہہ لیں زندہ حضرات بابا صاحب کے مرشد قطب الحق الدین قطب الدین بختیار کاکی وہ اکثر بارگاہ سمدیت کے جلووں میں گم ہوتے تھے ان سے کہا گیا بیٹا بیمار ہے انہوں نے کچھ آکھیا ہی نہیں پھر ان کو کہا فوت ہو گیا ہے جنازہ تیار ہوا جنازے میں گئے واپس آئے تو اپنی زوجہ پاک مرحوم بیٹے کی ماں کو دیکھا نا ماں کا حال تو بے حال ہوتا ہے تاں حضرت قطب پاک فرمان لگے میں تے تیرا ہوں حال ویندا پیا ہے کہ تو بڑے غم وچ ہے مینوں ہن تھوڑی جی ہرخ لگی ہوئی ہے کہ میں ادوں غور ہی نہیں کیتا اے سن لیا جو غور نال میں ادوں غور ہی نہیں کیتا کہ جے میں ادوں غور کر لیندا تے رب نو آکھ کے اس منڈے دے سال 4 اور ودا لیندا کہاں ہے فرمایا میں نے تو توجہ نہیں کی میں تو خیال یار میں تھا تن سمجھ آئیے جدوں دل وچ پورا ہی سجن وس جائے نہ پتراں دا خیال رہندا ہے نہ تیاں دا خیال رہندا ہے نہ مال دا خیال رہندا ہے فرمایا ہم نے کہہ دینا تھا اس نے میرے میں تو تینوں ویکھیا تے مینوں احساس ہویا دوبارہ جملہ کہنے لگا ہوں یہ ہاتھ باندھ کر نیویاں پا کے غلامی دا نعرہ مار کے حسین ابن علی دے بوئے تے بیٹھن والیاں دی یہ شان ہے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین ابھی ہم یہ نعرہ مل کے لگائیں گے تقریر میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں 2 باتوں کی سمجھ آئیے تیسری بھی سنو صوفیاء نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے بزرگوں کا نام ذہن سے ماب ہو گیا وہ کہتے ہیں میں غالباً یہ مصر کا واقعہ ہے میں نے دھوپ میں ایک بندے کو دیکھا کوڑی ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہے اور اس کے زخم ہے نہ کوڑ کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو تپے توڑ کے لڑک کے چھامے بھی نہ جا سکے تو مکھیاں بیٹھن اڑا بھی نہ سکے وہ اندر میں دوروں ویکھیا میں ترس آ گیا یہ اللہ کے ولی تھے جو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے اس خیال سے کہ چلو لوکاں تے نیڑے نہیں ہونا کوڑا ہے اس کو میں اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دوں اینا خیال کر کے پیر اگے چکیا ہے وہ بندہ تے جناب بجلی منگو پڑکیا ہے اور اس نے آگے سے کہا تو کون ہونا ہے میرے تے میرے رب دی راہ وچ رکاوٹ پانے والا سبحان اللہ جاگ رہے ہو وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ نے کہا وڈا تو ترس کھان والا جا اپنا کام کر تینوں کسی آکھیا کہ مینوں کو رولا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں میں آکھیا کہ مینوں دھوپ ستاندی ہے مینوں کوڑ دے کملیاں کر دیتا ہے مکھیاں میرے تو اڑا نہیں ہوندیاں تے میرے کو لڑ کے بھی تینوں کسی ترلا کیتا ہے کہ مینوں چھاویں کر چل اپنا کام کر سجنا دی راہ وچ رکاوٹ نہیں بنی دا پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ کربلا کے شاہ حسین کی گلیوں میں جھاڑو دینے والوں کی یہ مقام اور شان ہے امام الصابرین حضور پر نور امام عرش مقام کا عالم کیا ہوگا سمجھ رہے ہیں ایک بات اور سن لیجئے صحیح مسلم میں آخری حصہ سنا سکتا ہوں آخری حصہ
اور سورہ بروج کے اندر گھاٹی والوں کا تذکرہ ہے. وہی گل ہے ہمیشہ بادشاہاں نوں انہاں دے دماغ خراب ہی رہے نے. وہ اپنے دور کا بادشاہ خدائی کا دعوے دار تھا. 3 بندوں کو آرے میں 2 کو آرے میں چیرا گیا ہے. انہوں نے پھر بھی کہا ہمارا رب ایک ہے. لڑکے کو سولی چڑھا دیا. سارا مجمع کہنے لگا اسی بھی یہ رب نو مان لیا ہے. بادشاہ نے کہا یہ تو رعایا اور بگڑ گئی ہے, میں نے تو ڈرایا تھا. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے مزاج. وہ کہندے نے ساڈے اگے کھلون والے نو انج دی سزا دیو کہ لوکی سزاواں ویکھ کے ڈر جان کہ سر کوئی نہ چکے. یہ نیزوں پر کربلا والوں کے سر ٹانکنے کا مطلب کیا تھا؟ کوفہ میں پھراؤ, شام میں پھراؤ, تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ یزید کے آگے کھڑا ہو سکے. یہ ظلم تو الگ ہے. اس نرم حلق میں نیزے کی انی پروئی گئی ہے جس گلے کو حضور چوما کرتے تھے. یہ درد الگ ہے. اس ماتھے پر تیر لگا ہے جس کو حضور بوسہ دیا کرتے تھے. یہ تکلیف الگ ہے. ابن زیاد اور یزید نے اپنی چھڑی سے ان ہونٹوں کو چھیڑا ہے جن کو چوم کر حضور کہتے تھے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. یہ درد اپنی جگہ ہے. پر وہ نیزوں پہ سر لے کر پھرے ہیں تاکہ کوفہ ڈر جائے, دمشق ڈر جائے, شام ڈر جائے کہ مدینے کے پردیسیوں نے سر اٹھایا ہے تو ہم نے سر کاٹ دیے. شاید آج تک وہ خوف رہتا, پر خوف بھی انہاں مالکاں آپ ہی دور کر دیتا. میری اب آپ سے کوئی بات بولنے کی اپیل نہیں ہے. یہ ڈر انہوں نے خود ہی دور کر دیا ہے. وہ ڈر دور کیا ہے جب شام کے بازاروں میں خود قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں. اب میں جڑے ہوئے سر والوں سے کہوں کہ کٹے ہوئے سر والے کی قرآن کی بات سن کے سبحان اللہ کو. وہ دمشق و شام کی گلیوں میں قرآن پڑھ کر امام نے بتا دیا جے ڈرنا ہے تو تہاڈی مرضی ہے, مار سانو کوئی نہیں سکے. ہم زندہ لوگ ہیں. یہ وجود میں ان کے سانسوں کی مالا چل رہی ہے, رگوں میں خون دوڑ رہا ہے, قد و قامت سے چل رہے ہیں, وجود میں حس اور حرکت موجود ہے, پر مردوں سے برے ہیں. اور دیکھ لو ہمیں مہینہ ہونے کو ہے, سر تن سے جدا ہے, نیزے پہ کھڑا ہے, پر قرآن بول رہا ہے. سمجھائیے, اس نے بھی عبرت کا نشانہ بنانا چاہا بادشاہ نے. یہ صحیح مسلم کی حدیث کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آخری حصہ, یہ آخری حصہ ہے. گاٹی ٹوئے وڈے وڈے کٹ کے بالن سٹ کے اگ بلا چھڈی, ایک ایک نو لیاندے پین. مندے ہو انہوں خدا, وہ وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہے بادشاہ, اور یہ آگے سے کیا کہتے ہیں, اسی کوئی نہیں مانتے, رب وہی ہے, ایک کوئی ہے. انہاں کا اگ سیٹ دینا, انہاں کا سیٹ دیو. اب اس لائن میں ایک عورت آ گئی. وہ عورت ایک ماں ہے, اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. واقعہ سرکار بیان فرما رہے ہیں, فیس بک کا تراشیدہ واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو. فرمایا بچہ اٹھا کر ماں, اب اس کی باری ہے, گودی میں بچہ ہے. ہاں بی بی ماننی ہے انہوں رب ہونے کا, کوئی نہیں پائی. یہ سڈے ورگا بندہ ہے, رب کتوں ہے؟ اے دا میرا ساریاں دا ہی کوئی رب ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے کہا آگ چ سٹ دینا ہے, تو انہوں نے کہا سٹ دیو. ماں, عورت, گود میں دودھ پیتا بچہ, حضور کی امت کی نہیں ہے, سبحان اللہ, پچھلی امتوں کی مومنہ ہے. انہوں نے کہا نال بچہ بھی جلنا ہے, تو انہوں نے آخیا اسی تیار ہاں. پھڑو باواں تو سٹو انہوں بچے سمیت آگ وچ. وہ بڑھتی رہی. جب آگ کی لو اور تپش قریب آئی نا, تو ماں تھی نا ممتا کچھ بیدار ہوئی. بچے کا خیال آیا کہ انہوں بچا لئیے, انہوں بچا لئیے. پیر رک گئے جیسے بریک ہو گئے ہوں. جب اس کے قدم رکے نا, تو وہ بچہ جس کو بچانے کے لیے یہ کر رہی تھی, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے,
وہ دودھ پیتا بچہ سر اٹھاتا ہے اور سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھ کے کہتا مائیں کابری کیوں ہیں؟ تیرے پیروں کی رفتار میں کمزوری کیوں آئی ہے؟ تو حق پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے، قدم بڑھا۔ یہ سننا تھا، پاؤں کی زنجیریں کٹ گئیں۔ ماں خرامہ خرامہ شوق و نیاز سے آگے بڑھی، ماں کو بچے سمیت آگ میں جلسا دیا گیا۔ پچھلی امت کی مومنہ عورت کا دودھ پیتا بچہ اتنا دلیر ہو کہ وہ گود میں کہے کہ تو گھبرائی کیوں ہے؟ آپ کا 6 ماہ کے شہید کربلا سرکار امام علی اصغر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کربلا کا شاہ حسین، میں دیکھ رہا ہوں، شاہ حسین، میں نے کہا نا، میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے جی ہاتھ ودے نے، ایک کسی سیاست دانا واسطے ہی ہاتھ رکھے نے، انہاں دیاں گڈیاں کے نچدیاں مر جانا۔ او خدا دا نا ہے، علی پاک دے پتر دے نا دے نعرے لاؤ کو دنیا بہتر ہو جائے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ آپ چکڑ نال جے دی عزت کٹے، خسماں نو کھا گئی وہ عزت، ساڈی عزت ہی امام پاک دے نام دی مالا جپن دی ہے۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا او کا بھائی شاہ صاحب، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں، پکے تھکے سنی بریلوی ہیں۔ کربلا کے شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ گرامی قدر حضرات، وقت کافی ہو چکا، وقت کافی ہو چکا، بس یہ ایک ہی نکتہ سمجھانا ہے، اور ہم اس کا میں آپ کو چوتھا حصہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ ماں تو گھبرائی کیوں ہے؟ ماں تو گھبرائی کیوں ہے؟ یہ پچھلے دور کے مومن بچے ہیں۔ کیا خیال ہے ان شہزادوں کے بارے میں جن پہ روز نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں؟ بولیے 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 بولیے۔ آل میں سے علی اصغر کو نکال دو گے، آل میں سے علی اکبر کو نکال دو گے، سید سجاد کو نکال دو گے، امام باقر کو نکال دو گے، موسیٰ کاظم کو نکال دو گے، بولو بولو بولو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں ان کو نکال سکتے ہو؟ اچھا نکال نہیں سکتے تو ان کے پڑھے بغیر کو نماز کی قبولیت کی طرف جا سکتے ہو؟ ان سے ضد کرو گے تو بچے گا کیا؟ اس وہم کو نکالو، اور اللہ ان مولویوں کی زبانوں کی جو گدیاں ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے کہ جنہوں نے ان سوچوں کو عام کیا ہے کہ حسین ابن علی کو ماننا شیعت ہے۔ تو انو سنیاں نو کی ہویا ہے، کانٹے پالو، تاڑیاں مارن لگ جاؤ، خسریاں دے نار رل جاؤ۔ جے سنیاں دا حسین نہیں ہے تو پھر سنیاں دا رہ کی گیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جیندے ہے گئے ہو کہ کوئی نہیں؟ بولو اونچی آواز کے ساتھ۔ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سنو حدیث شریف سناتا ہوں، میں نائب محدث اعظم کا غلام ہوں۔ یہ حدیث 10 محرم کو سید نے میدان کربلا میں خود بیان کی۔ لوگوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قرۂ عرض پر بہت سارے صحابہ موجود ہیں، جاؤ جا کر ان سے پوچھ لینا۔ مجھ سے میرے بھائی حسن پاک سے میرے نانا نے فرمایا تھا تم دونوں یعنی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، 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 کربلا کا شاہ
بختو، یا حسین، ہم نے تو ہمیشہ یہ ذکر نہ کبھی پیسے کے لیے کیا ہے، نہ کبھی ہم نے خدا کی قسم فن خطابت کے لیے کیا ہے، نہ ہمارے پاس کو فن خطابت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے اللہ کرے کہ ہمارا نام جب قیامت کی وہ فہرستیں کھلے کہ آ جاؤ بطول زہرا کے، واہ کیا بات، وہ رجسٹر کھلیں، وہ فہرستیں کھلیں کہ جب یہ نام پکارے جائیں، آ جاؤ بطول زہرا کے جگر پاروں کے گیت گانے والے، آئیں اب وہ میدان میں روٹی صدقہ دیتی ہوئے تھے انہوں آوازاں پہن گیاں، راہ وچوں روڑا ہٹایا ہے تو انہوں آوازاں پہن گیاں۔ کی خیال ہے وہ امام پاک دے نام دی مالا جپن والے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت امام کو جب دیکھتا ہوں میں اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پاتا، صد شکر سانو سمندری والا پیر لب گیا جن نے سانو تھڑکن نہیں دیتا، صد شکر کہ ساڈے سر دا سائیں امام احمد رضا ہے جن نے سانو خارجی نہیں ہون دیتا۔ امام احمد رضا شجرہ طریقت کا شعر لکھتے ہیں، اے کئی رضوی اخوان والوں نے بھی بڑیاں گولیاں وجیاں ہوئی نے، عقل دے کاٹے انہاں چ بھی بڑے آئے ہوئے نے، یہ فٹافٹ رافضیت دا فتویٰ ٹھوک کٹ دینے کو اعلیٰ حضرت تو پہلے اکھا کھول کے پڑھ لو، انے نہ ہوئے پھرو۔ ہم رضوی وہ ہے کہ امام احمد رضا نے شجرے میں شعر لکھا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، زندہ درا صرف تانوں کو پتہ ہے کہ تسی بھی رضوی خواندے ہو تو تانوں سبحان اللہ آمین آکھن لگیا کی روڑا پہ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صرف جیندیاں جی ہم تو آل رسول کی غلامی قبر میں بھی مانگتے ہیں اور حشر میں بھی مانگتے ہیں، دو جہاں میں، میرا شعر نہیں ہے امام احمد رضا کا ہے، دو جہاں میں خشک نہ بننا، خشک نہ بننا، اس گھر سے کبھی دور نہ ہونا، کچھ پلے نہیں رہے گا، وہ بندہ کسی گھر کا نہیں رہتا جو اس گھر سے جدا ہو جائے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں غوث پاک اصلی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے یہاں 11ویں کا ختم ہوا، اعلیٰ حضرت پلنگ پر بیٹھے تھے، شرینی بانٹ رہا تھا بندہ لنگروں دے ہاتھ وچوں شرینی دا ایک ذرہ ڈگ پیا، امام احمد رضا گوڈیاں پار تھلے ہوئے نے، یہ کوئی جمعراتیہ مولوی نہیں ہے، مجدد وقت کا، گوڈے تھلے لا کے امام احمد رضا نے زبان نال شرینی دا وہ حصہ چوک کے آکھیا میرے غوث پاک کے نام کی شرینی ہے، جیڑا حسین ابن علی دی اولاد دے نام نال اتنا پیار کردا ہے
بولو بولو تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، سبحان اللہ مسئلے حل ہو جان گے انشاءاللہ، اسے نام کی برکت دینا۔ سبحان اللہ بزرگوں کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ آٹا بیچتے تھے، ایک سید صاحب آئے، اینے کلو آٹا دے دیو، انہوں نے دے دیا۔ شاہ جی پیسے دیو، پیسے تو میرے کو نہیں نے، تو انہوں نے کرنا کی ہے؟ سید باغ اصلی سید، اصلی سید۔ ایک عورت نے سیدانی ہونے کا دعویٰ کیا، بادشاہ وقت نے کہا ان کتنا کریے کہ انہوں کتنا پتہ لگے سیدانی ہونے کا؟ حضرت امام علی رضا کو پوچھ لیا جائے۔ سرکار امام علی رضا کریم ابن کریم میں تشریف لائے، کہا حضور دس دیو ہے کہ میں سیدانی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے درندیاں دے اتے آل محمد دا خون حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی؟ آل محمد جڑا حضور دی آل وچوں ہوئے گا، شیر او دی الگ چک کے نہیں بیچ سکتا، لہذا اس کو شیروں کے آگے، بادشاہوں کے پاس شیر ہوتے تھے وہ بھی سزا کے لیے، تو مشورہ یہ دیا گیا کہ کیوں نہ عورت کو شیروں کے پنجرے میں ڈالیں۔ عورت گھبرا کے کہا جی میں سید کوئی نہیں جی، میں تو غلطی ہو گئی۔ مڑ کے کئیاں دا دل ایویں تھڑک پیندا ہے نا، دل کمڑا جو ہویا ہے دا کم ہی تھڑکنا ہے، کدی اینج تے کدی اینج، پر دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یہ دل ایسے ایسے کرتا ہے۔ تو کسی نے ایک دن بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اے نسخہ امام علی رضا تے بھی استعمال کر لئیے۔ سبحان اللہ ایسا نہیں ہے، سرکار امام علی رضا پہ بھی بادشاہ ان کھول کے نہ آکھ سکے، چلاکی چلی گئی۔ دروازہ حضور امام پاک کے لیے انٹری کا وہ رکھا کہ جہاں کمرے کی انٹری پر ہی بھوکے شیر بیٹھے ہوئے تھے، حضور ادھروں دی تشریف لے آنا ہے۔ حضرت امام دروازہ کھلا، شیر چیخ رہے چنگاڑ رہے تھے۔ جب سید کے مبارک قدم پڑے، نیمیاں پا لئیاں، نیمیاں پا لئیاں، نیمیاں پا لئیاں تو امام پیار سے ان پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ قدموں میں سر جھکا رہے ہیں۔ بادشاہ سے ملاقات ہوئی، واپس آئے کہ شیرہ پھر سیرنی میں کیتے ہیں، کتیاں نو کی پتا، یہ شیران دے کم نے پائی جی۔ اس نے پھر شیران نے نیوی پائی ہے، پھر حضور کے آگے سلامی پیش کی ہے۔ آپ شفقت سے ہاتھ پھیر کے مسکرا کے گزر گئے۔ مسکراہٹ بھی ان کی بے وجہ نہیں ہوتی، مسکراہٹ بھی ان کی یہ بتا رہی تھی کہ کر لیاں نے تسلیاں۔ سبحان اللہ دیئے تو وہ اصلی سید تھے۔ انہوں نے وہ آٹے والے بزرگ نو آکھیا ہے کہ آٹا دیو جی، انہوں نے دے دیتا۔ شاہ جی پیسے، انہوں نے پیسے تو نہیں، انہوں نے پھر کی کرنا ہے؟ سید باغ نے کہا کہ ہمارے نانے کے کھاتے میں لکھ دو۔ بلے بلے ہمارے نانے کے کھاتے میں لکھ دو۔ یؤمنون بالغیب، غیب ہی تو سب تو اوکھا ایمان ہے، باقی کرامتا شرامتا ویک کے بتھیرے مچھندر بن جاندے ہیں۔ بابے نے فلانی شے کرتی، فلانی شے کر دیتی، چس یؤمنون بالغیب دی ہے۔ اے بڑی دنیا جڑی ہر ٹائم کرامتاں دی تانگ چی رہندی ہے۔ ساڈے حضرت صاحب فرماندے سی حضور دا بندہ غلام ہوئے، اس تو اگلی کرامت کیڑی ہے؟ سمجھائیے۔ لو جناب، اس نے واقعی کھاتے میں لکھ دیا۔ سید باغ پھر آٹا مکن تے تشریف لے آئے، پھر سرکار دے کھاتے چ لکھوایا۔ ہولی ہولی اور صدات نو بھی پتہ لگ گیا۔ آٹا دیو جی پیش ہو گیا ہے، پیسے حضور اے نانے دے کھاتے چ لکھ دیو۔ میں قربان ان آکھن والیاں تو کہ لکھاں سلام اس جنے نو کہ جن نے اے آن ڈٹھا سودا ہی کر لیا ہے، حضور دے کھاتے چ لکھ دیا۔ ایک دن وہ ہوا، دیکھو نا ہم کہتے ہیں شرینیاں بانٹتے ہیں، تو پھر میری کمیٹی کیوں نہیں پہلی نکلی؟ ہم سودے باز لوگ ہیں، ہم بدلہ مانگتے ہیں۔ کنگال ہو گیا، خود روٹی کو ترسنے لگ گیا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کو، وہ بھی بزرگ تھے، حال احوال بیان ہو، نے کہا تو کیتا کی یہ ساری راز کھا گیا ہے؟ اس نے کہا یار میں تو پتہ ہے نہ میری کو پیڑی عادت، نہ میں کو آوارہ بندہ،
اے سید پاک آندے رہے نے مینوں آندے رہے نانے دے کھاتے چ لکھ دو تے میں حضور دے کھاتے چ پیسے لکھی گئے ہن کول شے کوئی نہیں رہی انہیں آکھا پھر کھاتا تے ٹھیک ہے تیرا سبحان اللہ اب ذرا غور فرمانا بھائی صاحب اسی رات حضور سید العالمین علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور پتہ آتے ہی پہلی بات کیا فرمائی من مان لفظ تو یہ نہیں ہے مفہوم پیش کر رہا ہوں فرمایا جی تو گل تیرے تے ساڈے درمیان سی لوکاں نوں کیوں دسنا پھر جو اگلی بات ہے وہ اور بندے کو ہلا دیتی ہے فما ساڈے کھاتے جی لکھی گئے ہیں کہ ساڈے تے اعتماد کوئی نہیں تینوں ہاتھ جو حضور اعتماد بھی تسی ہو مان بھی تسی ہو تران بھی تسی ہو ہر شے تے حضور تہاڈی ذات ہے جے مان اعتماد نہ ہوے تے حضور میں انج کردا فما چل دس ہن تن کی چاہیے تے نال اے بھی فرمایا دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے سر قدمہ پاکاں چ رکھ کے آکھیا حضور میں کی عرض کراں اسی حال میں آنکھ کھلی ہے چیخے مارتے جنگلوں میں نکل گئے تیسرے یا پانچویں دن ان کی میت جنگل سے ملی ہے غسل کفن جنازہ دفن ہوا ہے جس دن ان کو دفنایا گیا ہے اس وقت اسی رات 7 ولیوں نے خواب میں دیکھا جنت کا لباس پہنے ہوئے موجیں کر رہا ہے ایک ولی نے پوچھا ہوئے آٹا بیچن آڑیا او کھچڑے پکان آڑے ہو سبیلاں لان آڑے ہو امام کی نیاز بانٹنے کا شرف پانے والو اس کھاتے حال دھیان کرے آجے اوے آٹا بیچن آڑیا بڑی ٹور نال کی کیتا ہی انہیں کہا کھاتا حضور ال کھول گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کھاتا حضور کی ذات ال کھل گیا ہے تے کمال ہو گیا ہے تے دونوں جانا سانو نحال کر دیتا ہے سبحان اللہ اس گھر سے جڑے رہنا پکے رہنا وفادار رہنا دل سے رہنا اے ایک کی تے کارے جتھے اسی مان نال آکھدے ہیں یا اللہ اشر انہاں دے قدماں چ کری ہے کہ نہیں ہے بولو ایک ہی کارے ان گنت درود و سلام ان کی پاک ذاتوں پر ان گنت رحمتوں کا نزول ان کی پاک ذاتوں پر مولانا غلام مرتضیٰ صاحب آ گئے ایک وظیفہ آج کا بچ گیا ہے اب وہ ورد ہوگا اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی تو ہم وہ ورد نہیں کرتے اور اگر ذکر امام سننے کے بعد بھی صحت ٹھیک نہ ہو دوائی اس پہ ہمیشہ بے اثر ہی رہے گی میرا بادشاہ حسین ہے کسی بھی پارٹی سیاسی دا لیڈر قائد ہوئے پاویں کو اکھا بند کر کے انہوں آکھی جاوے کہ میرا لیڈر ہے پر نقصان تو خالی تے کوئی نہیں اے ہی تے ایک مالک تے امام تے بادشاہ ہے کہ فخر نال بھی آکھ دے ہیں سر چک کے بھی آکھ دے ہیں سینہ تان کے بھی آکھ دے ہیں تے مان نال بھی آکھ دے ہیں میرا بادشاہ حسین